بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ چوتھا حق جو میت کے ترکہ سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ تھا کہ ترکہ کو کتاب و سنت کے مطابق ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا، اور سب سے پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے مقرر حصے دیے جائیں گے۔ ان سے جو مال بچے گا وہ عصبہ نسبی کو دیا جائے گا، یعنی اس عصبہ کو جو خونی اور قرابت کی رشتہ داری رکھتا ہے۔ اب میں نے یہ کہا تھا بس آپ اتنی بات یاد رکھیں، باقی اصحاب الفرائض کیا ہیں، عصبات کیا ہیں، وہ آگے اپنی ترتیب سے ہم پڑھیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عصبہ وہ ہوتا ہے جو اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور جب عصبہ اکیلا ہو یعنی کسی مرنے والے کا کوئی اصحاب الفرائض نہ ہو تو پھر صرف عصبہ ہو تو سارا مال وہ لے لیتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں ثم بالعصبۃ من جہۃ السبب، پھر وراثت کی تقسیم شروع کی جائے گی بالعصبۃ، عصبہ کے ساتھ، من جہت السبب، سبب کی جہت، سبب کی طرف سے۔ وہوا وہ عصبہ من جہت السبب جو ہے المعتق کو آزاد کرنے والا ہے، یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے اصحاب الفرائض ہیں، اصحاب الفرائض کو ہم نے ان کے مقررہ حصے دے دیے، ان کو مقررہ حصے دینے کے بعد کچھ مال بچ گیا۔ اب بچا ہوا مال لینے والا کوئی رشتہ داروں میں عصبہ، خونی عصبہ نہیں ہے، نسبی عصبہ نہیں ہے، تو پھر وہ مال ہم دیں گے آزاد کرنے والے کو، جس کو عصبہ سببی کہتے ہیں۔ سببی اس لیے کہ یہ عصبہ بنا ہے آزاد کرنے کے سبب سے، باقی کوئی رشتہ داری نہیں، خونی نسبی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آزاد کرنے کے سبب سے عصبہ بنا ہے، اس کے اس کو عصبہ سببی کہتے ہیں۔ اب اس کو دے دیں گے، یا ایک آدمی ہے وہ مر گیا ہے، اس کے رشتہ داروں میں اصحاب الفرائض ہے ہی نہیں اور رشتہ داروں میں کوئی عصبہ بھی نہیں ہے، تو پھر سارا مال اس کو آزاد کرنے والا عصبہ سببی لے گا۔ تو کہتے ہیں یہ آزاد کرنے والا چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، کسی عورت نے اس کو آزاد کی ہے تو باقی بچا ہوگا مال اصحاب الفرائض سے جو ہوگا وہ اس کو دے دیں گے، مرد نے آزاد کیا تو اس کو دے دیں گے۔ وہوا وہ عصبہ من جہت السبب الموت کو آزاد کرنے والا ہے۔ ذاکرن وہ آزاد کرنے والا مذکر کانا ہو او انثی یا مؤنث ہو۔ ویسمى اور نام رکھا جاتا ہے ذالک المیراث ہو، اس میراث کا ولاء ولا، یعنی یہ میراث جو آزاد کرنے والے کو اس غلام یا لونڈی کی ملتی ہے جس غلام اور لونڈی کو اس نے آزاد کیا ہے، یہ میراث ولا کہلاتی ہے، اس کا نام ولا ہوتا ہے۔ وفی اور اسی کے بارے میں قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء، ولا لمن اس آدمی کے لیے ہے آتا کا جس نے آزاد کیا ہے، یعنی ولا اس کو ملتی ہے جس نے کسی غلام یا کسی لونڈی کو آزاد کیا ہے۔ متفق علیہ۔ اب آگے کہ آزاد کرنے والا بھی مر گیا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں ثم پھر وراثت کی تقسیم شروع کی جائے گی ثم عصبات الذکور، پھر اس کے مذکر عصبہ کے ساتھ وراثت کی تقسیم شروع کی جائے گی الگ ترتیب پر، لن نساء نہ کہ عورتوں کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے رشتہ داروں میں کوئی اس کا عصبہ نہیں ہے، تو اب اس کو آزاد کرنے والا اس کا عصبہ بنے گا۔ اب آزاد کرنے والا بھی کیا ہے، نہیں ہے، وہ بھی مر گیا ہے، تو پھر آزاد کرنے والے کا جو عصبہ ہے ترتیب سے
وہ وراثت اس آزاد کرنے والے کے اسبا کو دی جائے گی۔ یہاں ترتیب کا مطلب کیا ہے؟ اسبا میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے اسبا بنتے ہیں بیٹے، بیٹے نہیں ہیں تو پھر پوتے، پوتے نہیں ہیں تو پڑ پوتے، وہ نہیں ہیں تو ان کے نیچے نکڑ پوتے، نیچے تک آپ چلے جائیں۔ اگر بیٹے پوتے پڑ پوتے نیچے تک کوئی بھی نہیں ہے، پھر اسبا بنتا ہے باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، اوپر تک کوئی بھی ہے۔ اگر باپ، دادا، پردادا، اوپر تک کوئی بھی نہیں، پھر اسبا بنتے ہیں بھائی، بھائی نہیں ہیں تو بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، وہ نہیں ہیں تو بھتیجوں کے بیٹے، وہ نہیں ہیں تو آگے ان کے بیٹے۔ اگر بھائی بھی نہیں ہے تو پھر اسبا بنتا ہے چچا، چچا نہیں ہے تو چچے کا بیٹا، وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا، وہ نہیں ہے تو اس کا بیٹا۔ یہ ترتیب ہے، سب سے پہلے بیٹے پوتے پڑ پوتے نیچے تک، دوسرے نمبر پر وہ اگر ان میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر باپ، دادا، پردادا، نکڑ دادا، اوپر تک کوئی بھی ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی، بھائی نہیں تو بھتیجے، بھتیجے نہیں تو ان کے بیٹے، وہ نہیں تو ان کے بیٹے۔ اگر بھائی بھی نہیں، بھتیجے بھی نہیں، کوئی ان کی اولاد میں نہیں تو پھر چچا، چچا نہیں تو چچے کے بیٹے، وہ نہیں تو ان کے بیٹے۔ یہ ترتیب ہے۔ لیکن یہ جو ولا کی وراثت ملے گی، آزاد کرنے والا مر گیا ہے، اب آزاد کرنے والے کے اسبا کو جو اس آزاد کیے گئے غلام یا لونڈی کی طرف سے وراثت ملے گی، یہ وراثت صرف اس کا مذکر اسبا لے گا۔ مثلا بیٹے ہیں تو صرف بیٹے لیں گے، بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں نہیں لیں گی، صرف بیٹے۔ پوتے ہیں تو صرف پوتے لیں گے، پوتیاں ساتھ نہیں لیں گے۔ ویسے جو اس کا اپنا مال ہے، کوئی بھی مرتا ہے اس کا اپنا مال ہے تو بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی لیتی ہیں، پوتوں کے ساتھ پوتیاں لیتی ہیں، اسی طرح بھائیوں کے ساتھ بہنیں لیتی ہیں۔ لیکن یہ ولا والا مال جو آئے گا، یہ اس آزاد کرنے والے کا اسبا مذکر صرف لے گا، مذکر کے ساتھ مؤنث نہیں لے گا، نہیں لیں گی۔ کما رویہ، جس طرح کے روایت کیا گیا، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و علی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، و زید ابن اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، انہم کے بے شک وہ سب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اور زید، یہ سب کانو تھے لا یورثون النساء من الولائے، نہیں وہ وارث بناتے تھے عورتوں کو ولا سے، الا مگر ولا امن آتکنا، اس کی ولا کا جس کو عورتوں نے خود آزاد کیا، جس کو عورتوں نے، الا ولا امن مگر اس کی ولا کا، آتکنا جس کو عورتوں نے خود آزاد کیا ہو، او آتکا یا آگے اس نے کسی کو آزاد کیا ہو، من آتکنا جس کو ان عورتوں نے آزاد کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت خود اگر کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرے تو اپنے آزاد کیے ہوئے غلام یا اپنی آزاد کی ہوئی لونڈی کی ولات وہ لے سکتی ہے۔ مثلا اس نے غلام یا لونڈی آزاد کی، وہ غلام یا لونڈی مر گئی، اس کے رشتہ داروں میں اسبا کوئی نہیں، یہ آزاد کرنے والی عورت اس کی ولا لے گی خود، یعنی جس کو اس نے آزاد کیا عورت نے، چاہے وہ غلام یا ہے یا لونڈی، اس کی ولا تو یہ لے سکتی ہے۔ لیکن کسی اس کے باپ نے آزاد کیا ہے، اس کے بھائی نے آزاد کیا ہے، تو اس کی ولا اگر اس تک آئے گی تو یہ نہیں لے گی۔ یا وہ آدمی کہ جس کو عورت نے آزاد کیا ہے، کسی غلام لونڈی کو عورت نے آزاد کیا ہے، آگے اس نے کسی کو آزاد کیا، اس عورت کے آزاد کیے ہوئے غلام یا اس عورت کی آزاد کی ہوئی لونڈی نے آگے کسی کو آزاد کیا ہے، تو اس کی وراثت چلتے چلتے اس تک آ جائے تو وہ لے لے گی۔ باقی عورتیں ولا میں کچھ نہیں لے سکتی۔ جس غلام لونڈی کو خود آزاد کیا ہے اس کی ولا لے سکتی ہیں، یا جس غلام لونڈی کو انہوں نے آزاد کیا ہے، آگے اس نے کسی کو آزاد کیا اور اس کی وراثت چلتے چلتے ان تک آ گئی تو یہ لے لیں گی۔ ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کے ورثاء میں
اصحاب الفرائض ہوتے ہیں لیکن عصبہ کوئی نہیں ہوتا، نہ رشتہ داروں میں عصبہ نسبی ہوتا ہے اور نہ عصبہ سببی یعنی موت کا ذات کرنے والا ہوتا ہے، تو اصحاب الفرائض سے جو وراثت بچے گی اس کو دوبارہ اصحاب الفرائض پہ لوٹائیں گے ان کے حصوں کے مطابق، یعنی جتنا جس کا حصہ ہوگا اس کے مطابق بچی وراثت میں سے اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ لیکن یہ جو دوبارہ بچی وراثت اصحاب الفرائض پہ لوٹائی جائے گی، یہ صرف ان اصحاب الفرائض پر لوٹائی جائے گی جو اصحاب الفرائض نسبی ہیں، یعنی خونی رشتے کی بنیاد پر اصحاب الفرائض بنتے ہیں۔ جو اصحاب الفرائض سببی ہیں یعنی نکاح کی وجہ سے اصحاب الفرائض بنتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں اگر بیوی ہے تو اس کو، یا خامد ہے تو اس کو دوبارہ ہم وراثت نہیں دیں گے بچی ہوئی، وہ اپنا ایک مقررہ حصہ جو ایک ہی دفعہ لیں گے وہ لیں گے، تو جو بچ جائے وہ ان کو نہیں ملے گا، ان کے علاوہ جو اصحاب الفرائض ہوں گے ان کو ملے گا۔ تو کہتے ہیں ثم الرد، پھر لٹا دینا ہے علی ذوی الفرائض النسبیۃ، ان فرائض والوں پر جو نسبی ہیں یعنی خون رشتے کے بنیاد پر وہ اصحاب الفرائض بنتے ہیں، بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے مطابق۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے ورثاء میں نہ کوئی اصحاب الفرائض میں سے ہے، نہ کوئی عصبہ نسبی ہے، نہ کوئی عصبہ سببی ہے، تو پھر اس کی وراثت کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ثم ذوی الارحام، پھر ذوی الارحام کو دی جائے گی، یعنی نہ اصحاب الفرائض ہوں نہ عصبہ ہوں، تو پھر وراثت ذوی الارحام کو دی جائے گی۔ وہم، اور وہ ذوی الارحام، الذین، وہ لوگ ہیں، لہم قرابت، جن کے لیے میت سے قرابت ہے، رشتہ داری ہے، یعنی قریبی رشتہ داری ہے، لیکن ولیسوا بالعصبۃ، نہیں ہیں وہ عصبہ، ولا ذوی سہم، اور نہ ہی حصے والے، یعنی نہ تو وہ حصے والے ہیں، یعنی نہ تو کتاب و سنت میں ان کا حصہ مقرر ہے، اور نہ وہ عصبہ بنتے ہیں کہ اصحاب الفرائض سے بچی وراثت لیں، یعنی اصحاب الفرائض اور عصبہ کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اولو الارحام میں آتے ہیں۔ وہ کون ہیں وہ آگے تفصیل وضاحت آئے گی۔ تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اولو الارحام کے وارث بننے کی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ، اور اولو الارحام یعنی رشتہ داریوں والے بعض ان کا اولا زیادہ حقدار ہے، ببعض بعض کا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ وقال الرسول، و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخال، ماموں، وارث من، وارث ہے اس آدمی کا، لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اب ماموں جو ہے نہ یہ اصحاب الفرائض میں آتا ہے نہ یہ عصبات میں آتا ہے، لیکن جب کسی کا کوئی اور اصحاب الفرائض یا عصبات میں سے وارث نہ ہوگا تو آپ نے فرمایا پھر ماموں اس کا وارث بن جائے گا، یعنی یہ بھی دلیل ہے کہ اولو الارحام وارث بن سکتے ہیں۔ حسن ان سے یہ حدیث حسن سے ہی ہے۔ اب اگر ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے نہ اصحاب الفرائض ہیں، نہ عصبہ نسبی، نہ عصبہ سببی، نہ اولو الارحام میں سے کوئی ہے، تو پھر وراثت کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ثم الذی، پھر اس کو دے دی جائے گی وراثت، اوصى له المیت، کہ وصیت کی جس کے لیے میت نے، بجمیع المال، سارے مال کی، پھر جس کے لیے میت نے وصیت کی سارے مال کی اس کو بس دے دیں گے۔ اگر میت نے کسی کے لیے وصیت بھی نہیں کی تو کہتے ہیں ثم بیت المال، پھر بیت المال میں اس کی ترکہ، اس کی وراثت، اس کی جائیداد، مال وغیرہ جمع کرا دیں گے۔